روزے میں انجیکشن کے متعلق ہماری معلومات یہ ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ روزہ هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کہ روزے کی تعریف یہ ہے کہ کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے باز رہنا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ عام لوگوں کا روزہ ہے، اور خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے اور ان عمل زوجیت سے باز رہنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کو ہر اس کام سے بچانا ہے جو کام رب تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اخص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ اپنے دل کو غیر کے خیال سے بھی پاک رکھے، عقل اور شرب اور عمل زوجیت سے بھی باز رہے، اعضاء کو بھی کسی ایسے کام میں استعمال نہ کرے جو کام رب کو تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور اپنے دل کو بھی پاک رکھے کہ اس میں غیر کا خیال نہ آئے، سوائے اللہ تعالیٰ کے خیال کے اور کوئی خیال دل میں نہ ہو۔ یہ اخص الخاص کا روزہ ہے۔ روزے کی تعریف ہم نے جو کی کہ روزہ هو الامساک عن الاکل والشرب والجماع، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر مغرب تک نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ عمل زوجیت کر سکتے ہیں، اور دوا بھی نہیں کھا سکتے، غذا بھی نہیں کھا سکتے۔ دوا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، غذا کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آمدن جان بوجھ کر اگر ایسا کام کیا تو اس پر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارے میں یہ 3 طریقے بتائے گئے، یا تو غلام آزاد کرے جو کہ اس دور میں غلام نہیں ہیں، تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 60 روزے رکھے، یا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلائے، تو یہ روزے کا کفارہ ہے۔ تو جہاں تک انجیکشن کا رہا، انجیکشن جو ہے مانوی طور پر غذا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں یہ انہضام کے مراحل طے کر کے پھر 1.5-2 گھنٹے بعد گلوکوز بن کر آگے جا کر پھر تقویت پہنچاتی ہے بدن انسان کو۔ غذا سے جو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے بعد فائدہ پہنچتا ہے، اگر منہ سے دوا کھائیں تو اس کا فائدہ بھی 1.5-2 گھنٹے بعد پہنچتا ہے، تو یہی فائدہ انجیکشن کے ذریعے فوراً بدن انسانی کو پہنچ جاتا ہے۔ تمام ڈاکٹر اس بات کے گواہ ہیں کہ فی الفور اگر فائدہ پہنچانا ہو تو وہ انجیکشن کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ تو انجیکشن مانوی طور پر غذا ہے، کہ غذا جو کھائی جاتی ہے وہ بھی بدن انسان کی تقویت کے لیے، انسانی جسم کو تقویت دینے کے لیے، اور انجیکشن بھی لگایا جاتا ہے انسانی جسم کو تقویت اور صحت دینے کے لیے۔ تو لہٰذا دونوں میں مقصد ایک ہی ہے، علت ایک ہی ہے۔ تو یہ ہے کہ کھانے پینا تو منہ سے ہوتا ہے، اور یہ انسان کے مطلب گوشت میں لگایا جاتا ہے یا رگ میں لگایا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ معدے تک پہنچ کر جو ہے انسان کے جسم کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ غذا نہ کھا سکتا ہو، اس کے گلے میں ناسور ہو، تو اس کو بھی انجیکشن کے ساتھ غذا دی جاتی ہے۔ جو بے ہوش پڑے ہوتے ہیں ان کو بھی انجیکشن کے ساتھ ڈاکٹر حضرات غذا پہنچاتے ہیں۔ جب انجیکشن کو ایک غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور بدن انسان کو تقویت دینے کے لیے، صحت دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ کھانا پینا جو 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد فائدہ دے رہا ہے، انجیکشن وہی فائدہ فی الفور دے رہا ہے۔ تو جب کھانے سے مطلب دوا کے کھانے سے یا غذا کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو انجیکشن لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ رگ کا ہو چاہے وہ گوشت میں لگایا جائے۔ تو وہ بدن انسانی کو تقویت دیتا ہے، معدے میں پہنچ کر وہ اس کے جسم کی اصلاح کرتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے روزوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹران حضرات کو چاہیے کہ وہ مفتی بن کر لوگوں کے روزے خراب نہ کریں، علماء کرام کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ تعالی مکمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ مریض ہے تو روزے نہ رکھے، اگر وہ ٹھیک ہے تو روزے رکھ لے۔ اگر اچانک بیمار ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں۔ اگر سخت بیماری ہے تو عذر کی بنیاد پر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، لیکن پھر اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ یہ روزہ مطلب اس کو کافی نہیں سمجھا جائے گا
اس کی قضا کرنا لازمی ہوگی۔ اس لیے اگر منہ سے یہ دوائی کھاتا تو ہم کہتے کہ بھئی روزہ اس کا ٹوٹ گیا ہے، کفارہ لازم ہے۔ علماء کرام نے انجیکشن کو غذائے حقیقی قرار نہیں دیا بلکہ غذائے معنوی قرار دیا۔ کفارہ لازم نہیں آتا عمدن لگوانے سے، لیکن روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا لازم آتی ہے۔ یہی ہمارے محققین کا نظریہ ہے، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام ترافات و بلیات سے محفوظ